اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بھائیو، دوست، بزرگوں، اللہ پاک کی ذات بڑی کریم ذات ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑے ہی مہربان ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے بندوں کو کامیاب کرنے کے لیے اپنا دین عطا فرمایا ہے، اپنے احکامات نازل فرمائے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے عطا فرمائے۔ کامیابی کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کا مبارک دین ہے اور دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت ہے۔ تو پہلا درجہ محنت کو زندہ کرنے کا ہے۔ پہلے محنت زندہ ہوگی، پھر دین زندگیوں میں آئے گا۔ جب دین زندگیوں میں آئے گا تو دنیا آخرت میں کامیابیاں ملیں گی۔ دین کے بغیر تو کامیابی نہیں ملتی، اور دین بغیر محنت کے نہیں آتا، اور محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ محنت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندہ ہو جائے اور ہر شعبے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے چالو ہو جائیں۔ کامیابی کا ذریعہ دنیا کی پھیلی ہوئی شکلیں نہیں ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں۔ کامیابی نظر آتی ہے شکلوں میں، ایک تجارت کی شکل ہے، ایک تاجر کا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ تجارت کی شکل کو نہیں دیکھتے، تاجر کے عمل کو دیکھیں۔ ہم تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، ہم تو تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ زمینداری کی شکل ہے، ایک زمیندار کا عمل ہے۔ اگر اس کا زمیندارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے تو یہ زمیندارہ اس کو کامیاب کرے گا اور ساری دنیا کی زمین کا مالک بن جائے، اور طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہوگا تو یہ زمیندارہ اس کو ناکام کرے۔ قوم سبا کے بڑے پانی کے ڈیم اور بڑی لہلہاتی کھیتیاں اللہ تعالیٰ نے 13 نبیوں کو بھیجا سمجھانے، قوم نہیں سمجھی۔ اللہ تعالیٰ نے جس پانی سے ان کے کھیت سیراب ہوتے تھے، اللہ نے اسی پانی سے ان کے کھیتوں کو برباد کیا۔ آج تک بھی کوئی فصل نہیں ہوتی، بڑے باغات۔ اور قوم شعیب بڑی تجارت تھی، ان کی منڈیاں تھیں، دینے کے پیمانے چھوٹے اور لینے کے پیمانے بڑے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بہت سا میری قوم ایسا نہ کرو، قوم نہیں مانی۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آگ برسائی اس قوم پر۔ قیامت تک کے تاجروں کو بتا، تاجروں اگر تم تجارت کی بنیاد پر چلو گے اور کلمے کی بنیاد کو تسلیم نہیں کرو گے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگی نہیں گزارو گے تو قوم شعیب کی طرح ناکام ہو جاؤ۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہماری بڑی قوم ہے، بڑی طاقت ہے۔ قوم عاد بڑی طاقتور قوم، درخت کو ہاتھ سے پکڑ کے اکھیڑ کے پھینک دیتے تھے وہ۔ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ فرمایا آپ سے زیادہ طاقتور اللہ تعالیٰ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہفتہ ہوا کو حکم پٹخا پٹخا کے مارا ہے، ان کی گردنیں توڑ دی، چھتیں اکھڑ گئی ان کی، اور قیامت تک کے لوگوں کو سمجھایا کہ طاقتوں پر غرور نہ کرنا، کلمے کو تسلیم کر لینا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگی۔ اگلی قوم ہے اس نے پہاڑوں میں مکان بنا لی، وہ تو ہوا سے ہلاک ہو گئے۔ وہ کہہ رہے ہیں آپ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا اپنی قوم کو سمجھاؤ، قوم نہیں مانی کہ پہاڑ سے اونٹنی پیدا کروا دیں، اور اونٹنی دعا کی، اونٹنی پیدا ہو گئی، حاملہ بھی تھی، بچہ بھی دیا، پھر اس کے تھن کاٹ دیے۔ ایک فرشتے نے چیخ ماری، سب کے کلیجے پھٹ گئے، وہیں کے وہیں سارے مر گئے۔ اور دوستو بزرگ، کسی نبی کو اللہ نے قومی طاقت کے مقابلے میں کلمے کی دعوت کو ادھر بھیجا، اور کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے صنعت و حرفت کی قوم کے مقابلے میں قوم سمود، اور کسی نبی کو اللہ نے حکومت کی طاقت والوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا کہ اللہ کی طاقت کو تسلیم کرو
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین پر عمل کرو. فرعون نہیں مانا، بہت عذاب بھیجے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دن میں 16 لاکھ کی فوج کو چوہے کی موت مار دیا پانی میں ڈبو کر. فرعون 16 لاکھ لشکر کے ساتھ غرق ہوا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ کے ساتھ پار ہو گئے. قیامت تک کے لوگوں کو بتایا ہے کو نمرود ساری دنیا پر حکومت. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا، نہیں مانا. اللہ تعالیٰ نے دوستو تخت پر بٹھا کر مچھر لنگڑا اس کے ناک میں ڈال دیا، جوتے پڑوا کر ذلیل کر کے مار دیا اس کو. قیامت تک کے دوست بزرگوں بھائیوں، اللہ کی طاقت کو تسلیم کرو. کرنے والی ذات اللہ کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے، یہ ذمہ داری ہے. یہ ایسا کام نہیں ہے کہ کبھی کرو کبھی نہ کرو. تو ہر حال میں کرے گا وہ جمے گا، اور جو ہر حال میں نہیں کرے گا وہ پت جھڑ کی طرح جھڑ جائے گا. نکلنے کے زمانے میں بدن کے تقاضے ٹکراتے ہیں، سونا ہے، کھانا ہے، اور گھر جا کے بیوی بچے کاروبار ٹکراتا ہے. جو نکلنے کے زمانے میں بدن کے تقاضے نہیں قربان کر سکتے، وہ واپس جا کر بیوی بچوں کو کیا قربان کریں گے. اس لیے نفس ہے، باہر شیطان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے، اس محنت کو ذمہ داری کے ساتھ کرنا. ایسا نہیں جیسے فقیر پیسے مانگتے ہیں، کبھی دیتے ہیں کبھی نہیں دیتے، کبھی کہہ دیتے ہیں بابا معاف کرو، کہہ دیتے ہیں نا فقیروں کو. اور اگر گھر والی پیسے مانگے، گھر میں آٹا دال سبزی نہیں ہے، تو گھر والی کو کہہ دیں گے معاف کرو. آپ صبح کہہ دیں معاف کرو، پھر شام کو گھر میں داخل نہیں ہو سکتے. آپ بیوی بچوں کو خرچہ دینا یہ ذمہ داری ہے، چاہے مزدوری کریں، چاہے قرض لیں، چاہے ادھار سامان لے کر. جیسے ان معصوم بچوں کو بھوک پیاس سے بچانا ضروری ہے، ایسے ساری انسانیت کو جہنم کی بھوک اور پیاس سے بچانا. اگر یہ دین پر نہ آئے، ایمان پر نہ آئے، غیر مسلمان اعمال پر نہ آئے، تو جہنم میں چلے جائیں. ایک جہنمی اتنی تکلیف ہوگی، ایک جہنمی کو دنیا بھر کے انسانوں کی تکلیفوں کو جمع کرو، ایک جہنمی کی تکلیف بڑھ جائے. اور دنیا بھر کے انسانوں کی ذلت کو جمع کریں، ایک جہنمی کی ذلت بڑھ جائے. اور دنیا بھر کے انسانوں کی بھوک کو جمع کرو، ایک جہنمی کی بھوک. مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹیں. بتاؤ، گرم تپتی ہوئی زنجیر ناک میں ڈال کر پاخانے کے راستے سے نکال کر جکڑا جائے گا، اور الٹے منہ کھینچ کے جہنم میں پھینک دو. پھر آدمی چیخیں گے، او ہم برباد ہو گئے، او میں فلاں کو اپنا دوست نہ بنا تھا، او اس نے مجھے برباد کر دیا. یہ جو ماحول ہے نا، ماحول، اس ماحول میں آپ کی زندگی بدلی ہے. یہ اعمال کا ماحول ہے، دعوت ہے، تعلیم و تعلم ہے، ذکر عبادت ہے، خدمت ہے، آخرت ہے، قبر ہے، حشر ہے، جنت ہے، دوزخ ہے. اس ماحول میں، اور یہ اعمال ہیں، دعوت ہے، تعلیم و تعلم ہے، ذکر عبادت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق ہیں، ہجرت ہے، نصرت ہے. یہ محنت کے اعمال اگر آپ اپنے گھر میں شروع کر دیں تو گھر میں دین آ جائے گا، اور محلے کی مسجد میں شروع ہو جائیں تو محلے میں دین آ جائے گا. بیرونی گشت کرو تو پورے شہر میں دین آئے گا. سہروزے لگاؤ تو بستیوں میں دین آ جائے گا. چلے 4 مہینے سے پورے ملک میں دین آئے گا، اور سال 7 مہینے سے ساری دنیا میں دین آئے گا. یہ ساری تشکیلوں پر جانا ضروری ہے. قیامت تک کا زمانہ ہے اور پورا عالم ہے. فرمایا باہر ملکوں میں کام کرنا آسان ہے بنسبت اپنے ملک کی، اور اپنے ملک میں آسان ہے بنسبت اپنے شہر کی، اور اپنے شہر میں آسان ہے بنسبت اپنے محلہ کی، اور اپنے محلے میں آسان ہے بنسبت اپنے گھر کی، اور اپنے گھر میں آسان ہے بنسبت اپنی ذات سے. اگر میں دین پہ چلنا چاہتا ہوں تو مجھے اپنے گھر میں ماحول بنانا پڑے گا. شروع میں تو محنت کرتے نہیں، جب بچے جوان ہو جاتے ہیں پھر کہتے ہیں بیوی سے سنت کے مطابق شادی کرو. بیوی کہے گی آپ تو پھرتے سارے دن تبلیغ میں، آپ کو کیا پتا کیا کیا رواج چل رہے ہیں. وہ کہے گی یہ بھی کرنا ہے، اور یہ بھی کیوں کرنا ہے، کہ کرنا پڑتا ہے، آپ کو پتا نہیں ہے، اور آپ کو زیادہ تکلیف ہو رہی ہے تو سہروزے میں چلے جائیں.
جب بچے جوان ہو جاتے ہیں پھر ان کی اپنی جماعت بن جاتی ہے، بچے مامور بن جاتے ہیں اور گھر والی امیر بن جاتی ہیں، تبلیغ والا اکیلا رہ جاتا ہے، لوگوں کا اخلاق دکھاتے ہیں اور گھر والی کو آنکھیں دکھاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میں تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ عائشہ نرمی کو اختیار کرو کہ نرمی انسان کے اندر زینت پیدا کرتی ہے، اور سختی سے بچو کہ سختی انسان کو عیبدار کر دیتی ہے۔ فرمایا نرمی کی کوئی شکل ہوتی، اس سے اچھی کوئی شکل نہیں تھی، اور سختی کی کوئی شکل ہوتی، اس سے بری کوئی شکل نہیں تھی۔ نرمی گھرمی کو کھا جاتی۔ اللہ تعالیٰ سب سے نفرت کرتا ہے جو سخت مزاج ہو، زیادہ کھانے والا ہو، بازاروں میں چیخنے والا ہو، رات کو مردے کی طرح بڑا سوتا رہتا ہو اور دن کو گدھے کی طرح دنیاوی کاموں میں پھنسا رہتا ہو، دنیاوی معاملات کا جاننے والا ہو اور آخرت کے امور میں بالکل جاہل ہو۔ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نرم نہ ہوتے تو یہ صحابہ کرام آپ سے نہ جڑتے، آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے۔ نرمی کریں اور مشورہ کریں اور درگزر کریں اور ان کے لیے استغفار کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے، یہ ذمہ داری ہے، اس لیے فرمایا ماحول کے بغیر نہیں چل سکتا آدمی۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے، یہ ذمہ داری ہے کہ اس کام کو لے کر ساری دنیا میں، اس لیے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے نفع رسانی کی تمہیں نکالا ہے، تم اچھائی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھی ساتھ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے نفع رسانی کی تمہیں نکالا ہے، تم اچھائی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر اطاعت کی تفسیر ہے۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمام امتوں میں بہترین امت قرار دیا ہے، اور اس کے علم ازلی میں پہلے ہی سے مقدر ہو چکا تھا، جس کی خبر بعض انبیاء سابقین کو دے دی گئی تھی۔ جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں سے افضل ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی جملہ امم و اقوام سے سبقت لے جائے گی۔ اس لیے ہوگا ان کو اکرم و اشرف پیغمبر نصیب ہوگا، ادم و اکمل شریعت ملے گی، علوم و معارف کے دروازے ان پر کھول دیے جائیں گے۔ ان کی محنت اور قربانی سے ایمان، عمل اور تقوی کی تمام شاخیں سرسبز و شاداب ہوں گی۔ یہ امت کسی قوم و نسب و ملک و اقلیم میں محصور نہ ہوگی۔ اس امت کا دارالعمل دنیا کے تمام شعبوں کو محیط ہوگا، اور جہاں تک ہو سکے یہ ساری انسانیت کی خیر خواہی کریں، اور جہاں تک ہو سکے ان کو جنت کے دروازے پر لا کھڑا کر دیں۔ فرمایا اخرجت للناس میں اسی طرح امت تو اخرجت للناس ہے کہ ساری انسانیت کے لیے اس کو نکالا ہے۔ یہ گھر میں بیٹھنے والی امت نہیں ہے، اللہ جل جلالہ رب الناس ہے، ساری انسانیت کو پالنے والے، سب کی ضرورت پوری۔ اور فرمایا قرآن کریم ھدی للناس، ساری انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافۃ للناس، قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ نے وہی نازل، داؤد آپ کے بعد ان قریب ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد اور محمد ہوگا، وہ سچے اور سردار ہوں گے، ان کی ساری لغزشیں کرنے سے پہلے ہی معاف کر دی ہیں، وہ مجھے کبھی ناراض نہیں کریں گی اور میں ان سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، اور ان کی امت میری رحمت سے نوازی ہوئی ہے۔ ان کی امت کو میں نے وہ نوافل دیے ہیں جو پہلے نبیوں کو دیے تھے، اور ان کی امت پر وہ چیزیں میں نے فرض کی ہیں جو پہلے نبیوں پہ فرض کی تھیں، اور ان کی امت اس حال میں میرے پاس آئے گی کہ ان کے چہروں پر نبیوں جیسا نور ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے تمام نبیوں پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو میں نے تمام امتوں پر فضیلت دی۔ یہ ایک مقام جو ملے گا، اگر کام کریں گے تو مقام بھی ملے گا اور انعام بھی ملے گا، اور اگر کام نہ کیا
نہ تو انعام ملے گا نہ مقام ملے گا بلکہ پوچھو گے۔ یہ امتی ہونا بہت اونچا درجہ ہے۔ دیکھو اگر کسی کا والد ملک کا صدر ہو اور اگر بیٹا یہ کہہ دے ابا جان آئیے صدر صاحب، ابا جان ناراض ہوں گے اس سے کہ یہ مجھے صدر کہتا ہے اور میں اس کا والد ہوں۔ والد ہونا بڑا درجہ ہے اور صدر ہونا چھوٹا درجہ ہے۔ اس لیے فرمایا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتی تھی اے اللہ کے رسول، اللہ کا رسول ہونا بڑا درجہ ہے اور ابا جان ہونا چھوٹا درجہ ہے۔ آج ہم نہیں پہچانتے کہ حضور کا امتی، سارے نبیوں کے امام۔ آج بتائیے دوستو، اللہ نے ہر امت حضور کی امت میں پیدا کر، اسی وجہ سے اس کو بہترین امت فرمایا بہترین شخص وہ ہے جو خود اللہ کا ہو رہے، اسی کے پسندیدہ روش پر چلے اور اسی کی طرف لوگوں کو بلائے، اس کا قول و فعل لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے میں مؤثر ہو، وہ ہر قسم کے فرقہ وارانہ نسبتوں سے یکسو ہو کر اللہ کی طرف منادی کرے، اس کا ٹکڑا امتیاز مذہب اسلام ہو۔ اسی کے لیے حضرات صحابہ کرام نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمریں صرف کی ہیں۔ تو دوستو قیامت تک کا زمانہ ہے اور پورا عالم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں اس قدر غمگین رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو تسلی دینی پڑی، اے میرے حبیب کہ اپنے آپ کو ختم کر دیں گے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو تسلی، ہر صحابی کو یہی تڑپ تھی۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے، جنہوں نے تبلیغ کا کام شروع کیا، وہ راتوں کو روتے تھے اور دن کو لوگوں کے پیچھے پیچھے پھرتے تھے اور ان کو فکر کی وجہ سے نیند نہیں آتی تھی۔ گھر والی کہتی حضرت آپ کو نیند نہیں آتی، کیا بات ہے؟ فرماتے اگر آپ کو بھی یہ غم لگ جائے تو ایک کی بجائے دو ہو جائیں۔ فرماتے تھے کسی کی شب سوتے کٹے ہیں اور کسی کی شب روتے کٹے ہیں، یا الہی ہماری کیسی شب ہے، نہ سوتے کٹے ہیں نہ روتے کٹے، نہ سوتے رات گزر۔ دائی ہو بے فکر ہو، یہ دائی کی موت ہے کہ تبلیغ میں تو بہت لوگ لگے ہیں، کہ تبلیغ تو کسی کسی کو لگی ہے۔ پہلے آدمی تبلیغ میں لگتا ہے، پھر تبلیغ اس کو لگتی ہے، پھر لوگوں کو لگاتا ہے کہ بنا ہوا بناتا ہے، جو صالح ہوگا وہ مسلم بنتا ہے۔ اپنا بننے میں سب کا بننا ہے، 6 نمبر کے بغیر دائی کی اپنی زندگی دین نہیں بنتی، اور دین ان سے پھیلتا ہے جن کی اپنی زندگی میں دین ہو، بے دینوں سے دین نہیں پھیلتا۔ 6 نمبر یاد کر لینا یہ اچھی بات ہے، لیکن 6 نمبر کی حقیقت کا آ جانا، اصل میں یقین بدل جائیں، غلط یقین دلوں سے نکل جائیں، صحیح یقین دلوں، محنت سے مال، مال سے چیزیں، چیزوں سے زندگی کا بننا، عہدے سے عزت، زمینوں سے غلے، دوائیوں سے صحت، یہ غلط یقین۔ صحت اللہ دیتے، محنت سے مال نہیں ملتا، مال سے چیزیں نہیں ملتی، چیزوں سے حاجت پوری نہیں ہوتی، دوائیوں سے صحت نہیں ملتی، عہدے سے عزت نہیں ملتی۔ اس لیے فرمایا سب کچھ اللہ کے کرنے سے، ساری دنیا مل کر ایک لنگڑے مچھر کے ٹیڑے پر کو سیدھا نہیں کر سکتا، گھاس کے تنکے کو بنا نہیں سکتا، کوئی بنے ہوئے کو توڑ نہیں سکتا، کوئی ٹوٹے ہوئے کو جوڑ نہیں سکتا۔ کیا تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ یا بارش تم برساتے ہو یا بارش ہم برساتے ہیں؟ یا کھیتی تم اگاتے ہو یا کھیتی ہم؟ تم سب کے سب ننگے ہو، کپڑے میں پہناتا ہوں، تم سب کے سب گمراہ ہو، ہدایت میں دیتا ہوں، تم سب کے سب بھوکے ہو، رزق میں دیتا ہوں۔ اس لیے فرمایا ذرا بازو میں طاقت آ جاتی ہے نا، مول صاحب آپ کو تو مل جاتا ہے، ہم تو کما کر کھاتے ہیں۔ ذرا پیچھے چلے جائیں جب ماں کی گود میں پیشاب پاخانہ نکل جاتا تھا، اس وقت کون کماتا تھا؟ اور پیچھے جائیں جب ماں کے پیٹ میں ناپاک خون خوراک تھا، اور پیچھے چلے جائیں سبزی اور غلوں میں انسان پھیلا ہوا، اور پیچھے چلے جائیں زمین کے ذرات میں، سورج کی شعاؤں میں، چاند کی کرنوں میں، ہواؤں کی لہروں میں، کھاد کی گندگی میں، بارش کے قطرات میں، زمین کے ذرات میں، اور دوستو کھاد کی گندگی میں پھیلا ہوا تھا۔ یا انسان تجھے دیکھنے سننے والا تو ہم نے بنایا، تیرا تو وجود ہی نہیں تھا،
اللہ بارش کو برساتے ہیں، پھر کھیتیوں کو اگاتے ہیں، پھر ماں باپ کھاتے ہیں، پھر پانی پر تصویر بناتے۔ یہ انسان 2 دفعہ تو نکلا تو پیشاب کے راستے سے، پھر اکڑتا ہے۔ پانی پہ تصویر بنا سکتا کہ دنیا کا انسان؟ پانی پہ جمع ہو خون، پھر گوشت کا لوتھڑا، لوتھڑے میں ہڈیاں، اور ہڈیوں پر گوشت، اور گوشت پر گوشت۔ ایک دن کے بچے کو دودھ پینا کون سکھا؟ ساری دنیا کی مائیں مل جائیں، ایک دن کے بچے کو دودھ پینا نہیں سکھا سکتے۔ 4 مہینے کو اللہ روح ڈالتے ہیں بچے میں، نہ ماں کو پتا نہ باپ کو پتا۔ ایک دن کے بچے کو دودھ پینا سکھا سکتا ہے کوئی؟ ماں کی چھاتی سے اللہ گرمی میں ٹھنڈا دودھ پلاتے ہیں، سردی ہو تو گرم دودھ پلاتے ہیں، چھوٹا ہو تو پتلا دودھ پلاتے ہیں، بڑا ہو جائے دودھ کو گاڑھا کر دیتے ہیں۔ اس لیے دوستوں بزرگوں بھائیوں، بچہ چھوٹا ہے رو رہا ہے، کوئی پیٹ کو ہاتھ لگاتا ہے، کوئی کان کو ہاتھ لگاتا ہے، یہ محبت کس نے ڈالی؟ اللہ بچوں کی محبت نہ ڈالتے ماں کے دلوں میں تو بچے تڑپ تڑپ کر مر جاتے، اور ماں ساری ساری رات لے کے بیٹھ، اور یہ بڑا ہو کر ماں کو پانی بھی نہیں دیتا، آگے سے اکڑتا ہے والدہ کے سامنے۔ دوستوں بزرگوں بھائی، اگر اخلاق صحیح ہو گئے تو تبلیغ چلے گی، اور اخلاق صحیح نہیں، گھر بیٹا ہے تو ماں باپ کا فرما بردار بنے، ماں باپ ہیں تو بچوں پہ شفقت کریں، گھر والی ہے تو خامد کی تعظیم کریں، خامد ہے تو بیوی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ ایک آدمی بیوی سے روزانہ لڑتا تھا، نمک ٹھیک نہیں، مرچ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک نہیں۔ اللہ کی شان، بیوی کی دعا قبول ہو گئی، تبلیغ والے لے گئے اسے تبلیغ میں 3 دن کے لیے۔ پہلے زمانے میں نا تبلیغ کا کام نہیں تھا، تبلیغ والوں کو نا جگہ جگہ مار پڑتی تھی، طبیعت سب کی صحیح رہتی تھی۔ اب جگہ جگہ اکرام ہو رہا ہے، اب لوگ کریں برتن نہیں کھولنے، اور امیر صاحب کہتے ہیں نا اپنا پکانا ہے تو ساری جماعت ایک ہو جائے، امیر صاحب ان کا دل نہ دکھائیں، ان کو کھانا پکانے دیں۔ پتہ نہیں اپنا دل دکھے گا یا مقامی لوگوں کا دل دکھے گا۔ اچھا کھانے کا جذبہ اور پیسے بچانے کا جذبہ اچھا نہیں ہے۔ وہ جو شہروزے میں گیا، وہ جو بیوی سے روز لڑتا تھا، وہاں اللہ کی شان امیر سے زمانے میں سلنڈر بھی نہیں تھے، یا تو جنگل سے لکڑی چن کے لاؤ یا مٹی کے تیل کے چولہے بتیوں والے۔ وہاں جو امیر صاحب نے ترغیب میں خدمت کون کرے گا؟ وہی جو لڑاکا تھا نا، جو روز لڑتا تھا بیوی سے، اس نے کہا امیر صاحب میں کروں گا، کرو بھائی خدمت۔ بیچارے کہیں سے سبزی لائے، کہیں سے لکڑیاں چن کے لائے، آٹا روٹیاں پکائیں، سالن، پسینے پسینے ہو گئے۔ وہ جماعت سہروزے کی تھی، وہ جو ان کے سامنے کھانا رکھا وہ بھی امیر گھرانے کے بچے تھے، اچھا کھانے والے۔ وہ کہنے کا امیر صاحب یہ کوئی کھانا ہے؟ اسے اچھا تو کنویں سے پانی نکال کے رکھ دیتے، وہ زیادہ اچھا تھا۔ اب اس کو بڑی تکلیف ہوئی، کتنی مشکل سے کھانا پکایا ہے اور نتیجہ یہ ملا ہے۔ اب اس کو بیوی یاد آئی کہ میں بھی روزانہ ایسے ہی عیب نکالتا ہوں جیسے مجھے تکلیف ہوئی ہے، تو گھر والی کو بھی ایسی، تو وہ بھی انسان ہے۔ واپس آیا نا، بیوی نے کھانا دیا، کہنے لگا آج تو بہت لذیذ کھانا پکایا ہے۔ بیوی کہنے لگی یہ تو 3 دن میں ہی مسلمان ہو گیا، آج تک بھی اس نے نہیں کہا کہ صحیح کھانا پکایا۔ اچھا کوئی بات پھیلانی ہو نا محلے میں، عورتوں کے حوالے کر دو، یہ بغیر گشت کے پھیلا دیتی۔ ہمیں تو گشت کرنا پڑتا ہے نا۔ پڑوسن سے کہا رہی کیا بتاؤں، جب سے میرا گھر والا 3 دن لگا کے آیا نا جماعت میں، وہ تو بالکل انسان بن گیا، بالکل نہیں لڑتا، تسبیح پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، جیسا کھانا پکا کے دے تو بڑی تعریف کر۔ تو اچھے اخلاق سے دین پھیلتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق۔ یہ 200 تسبیح ہمارے ہاتھ میں، روزہ ہمارے پیٹ میں، نماز ہماری مسجد میں، اور حج ہمارا بیت اللہ میں۔ اس لیے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت میں، اس لیے فرمایا اگر محنت صحیح ہوگی، یقین صحیح ہوگا، عمل صحیح ہوں گے، اللہ راضی ہو جائے گا۔ اگر محنت غلط ہے تو دوستو یقین غلط ہوگا، عمل بگڑ جاتے ہیں، اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، حالات خواہشات پہ چلنے میں لذت آتی ہے آدمی کو، اور آہستہ آہستہ پھنستے پھنستے پھر جہنم میں پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے مچھلی پکڑنے والا مچھلی پکڑنے کے لیے وہ کانٹے پر گوشت لگا دیتا ہے، دھاگا پیچھے باندھ دیتا ہے، دریا میں ڈال دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی مچھلیاں اس کے پیچھے بھاگتی ہیں۔ وہ بڑی مچھلی ان کو سمجھاتی ارے اس کے پاس نہ جاؤ،
تمہیں اوپر گوشت نظر آ ہے، گوشت کے اندر کنڈی ہے، کنڈی کے پیچھے دھاگا ہے، دھاگے کے پیچھے بندہ ہے، بندے کے پاس چھری کانٹا ہے، مرچ مسالہ ہے، تیل کڑھائی ہے۔ جب تو کھائے گی تو کنڈی تیرے گلے میں پھنسا دے گا کانٹا، پھر تو تڑپے گی، چھری کانٹے سے کاٹے گا، مرچ مسالہ لگائے گا اور تیل کڑھائی میں بھونے گا اور 32 دانتوں کے نیچے چبائے گا اور تیری ہڈیاں کتے کے سامنے پھینکے گا۔ دنیا میں گناہوں میں خواہشات میں لذت ہے وقتی طور پر۔ اب وہ سمجھا کے چلی گئی، بڑی چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کے منہ میں پانی آ رہا تھا، ہمیں بہکا رہی ہے، خود کھائے گی۔ جیسے کہتا ہے مول صاحب باتیں، مول صاحب اپنی باتیں نہیں کرتے، وہ اللہ رسول کی باتیں کرتے ہو، تمہیں مرنے کے بعد پتہ چل جائے گا سب کو۔ وہ جو منہ لگایا چھوٹی مچھلی نے، لذت بہت آئی، کھاتے کھاتے کنڈی اندر چلی گئی، دھاگا ہلا، شکاری نے جھٹکا دے کے گلے میں پھنسا دی کنڈی، اب تڑپ رہی ہے۔ اب اس نے بندہ بھی دیکھا، چھری کانٹا بھی دیکھا، مرچ مسالہ بھی دیکھا، تیل کڑھائی بھی دیکھی، اب تو پھنس گئی۔ جب موت کا جھٹکا لگے گا پھر جہنم کے سارے سانپ نظر، اس وقت توبہ نہیں کر سکتے۔ مرتے وقت جب فرشتہ آتا ہے تو سارے فرعون بھی مسلمان ہو گیا تھا اس وقت، اب لے آئے ایمان میں، اس وقت کا ایمان قابل قبول نہیں۔ آج توبہ کر سکتے ہو، آج زندگی بدل سکتے۔ زندگی آپ چاہے نا میں اپنے گھر میں بیٹھ کے زندگی بدل لوں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ ماحول بدلنا پڑے گا، محنت بدلنی پڑے گی، یقین بدلنے پڑیں گے۔ یہ اللہ کے راستے میں پتہ بھی نہیں چلتا کہ زندگی سارے نماز پڑھ، نماز پڑھنا آسان، سب تسبیح پڑھ رہے ہیں، تسبیح پڑھنا آسان، سب سیکھنا سکھانا کر رہے ہیں، وہ تو اللہ کے راستے میں نکل کر زندگی بدلتی ہے آدمی کی، اپنا ماحول چھوڑنا پڑا۔ دیکھو مکے والوں نے 13 سال مار گاروں پہ لٹایا، دعوت نہیں چھوڑی، پاؤں میں رسی ڈال کے کھینچا لیکن دعوت نہیں چھوڑی، سینے پر چٹانیں رکھی ہیں، تڑپ تڑپ کے روح پرواز ہوگی لیکن دعوت نہیں چھوڑی۔ حضرت زنیرہ نابینا ہو گئی، دعوت نہیں چھوڑی۔ حضرت سمیہ شہید ہو گئی، دعوت نہیں چھوڑی۔ حضرت خباب کو انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا۔ بتاؤ ہمیں تو چائے نہ ملے تو امیر صاحب کو آنکھیں دکھاتے ہیں، وہ انگاروں پہ لیٹ کر بھی دین تبلیغ کا کام نہیں چھوڑا انہوں نے۔ دوستو مکے والوں نے ہجرت کی۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میرے پڑوس میں ایک پادری رہتا، اس نے مجھے کہا وہ زمانہ قریب آ چکا ہے جس میں آخری نبی کا ظہور ہوگا، تو میں اپنے گھر سے نکلا، بیت اللہ میں آیا، میں نے لوگوں سے معلوم کیا کہ لوگوں کوئی نئی بات وجود میں آئی ہے۔ لوگوں نے بتایا آپ کو پتہ نہیں ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے اور ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر مسلمان ہو گئے۔ تو میں اپنے گھر سے نکلا، بیت اللہ میں آیا، حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گیا، حضرت ابو بکر مجھے حضور کی خدمت میں لے کر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعوت دی، میں کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گیا۔ بیان کرتے میرا مسلمان ہونا تھا کہ کافروں کے مجمع نے مجھے پکڑا اور پکڑ کر میرے ہاتھ میری گردن سے باندھی، پیچھے پیچھے مجمع ہے اور آگے آگے حضرت طلحہ بن عبید اللہ ہیں اور ایک عورت ہے جو ان کو برا بھلا کر۔ لوگوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ طلحہ بن عبید اللہ ہیں۔ تو لیکن ان کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں کہ یہ بے دین ہو گئے، یعنی مسلمان ہو گئے، اس نے نیا دین اختیار کر لیا ہے اور باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے۔ فرمایا یہ عورت کون ہے جن کو برا بھلا کہہ رہی ہے؟ فرمایا یہ ان کی والدہ ہے۔ جو مسلمان ہوتا تھا وہ مشقت میں آ جاتا تھا۔ حضرت عیاش رضی اللہ عنہ مسلمان ہو کر مکے سے مدینے چلے گئے، والدہ ان کی مکے میں رہ گئی۔ والدہ ان کی بڑی کہنے لگی جب تک میرا بیٹا عیاش واپس نہیں آئے گا نہ میں کھانا کھاؤں گی، نہ میں پانی پیوں گی، نہ میں کنگھی کروں گی، نہ میں سائے میں بیٹھوں گی۔ ابو جہل کے یہ قریبی رشتہ دار تھے۔ ابو جہل اور ایک اور آدمی مدینے گئے حضرت عیاش رضی اللہ عنہ کو لینے کے لیے۔ عیاش آپ تو یہاں آ کے مسلمان آ کے بیٹھ گئے، والدہ قسم کھا چکی۔ حضرت عیاش رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا کہ ایسے ایسے والدہ قسم کھا چکی۔ حضرت عمر نے فرمایا عیاش جب تیری ماں کو جوئیں کاٹیں گی نا تو کنگھی کرے گی،
جب بھوک لگے گی تو کھانا کھائے گی، جب دھوپ لگے گی تو سائے میں بیٹھے گی، جب پاس ستائے گی تو پانی۔ آپ واپس مکے نہ جاؤ، اسلام سے محروم ہو جاؤ۔ ابو جہل نے پھر اکسایا، یاش تیری ماں مر جائے گی، تو ماں کا قاتل بن جائے گا، لوگ کیا کہیں گے؟ پھر اس نے حضرت عمر سے مشورہ کیا، حضرت عمر نے فرمایا یاش تم نہ جاؤ، تم اسلام سے محروم ہو جاؤ گے۔ خیر بہرحال اس نے پھر اصرار کیا تو حضرت عمر نے اجازت دے دی اور اپنی اونٹنی ان کو دی۔ یہ اونٹنی بہت عمدہ ہے، اگر تمہیں کہیں خطرہ معلوم ہو تو اونٹنی پہ بیٹھ کر واپس مدینے آ جانا۔ جب کافی سفر طے ہو گیا، ابو جہل کہنے لگا یاش تمہاری اونٹنی بہت اچھی ہے، کہ ہاں جی اچھی ہے، کہ میں بھی اس کے پیچھے بیٹھ جاؤں آپ کے ساتھ؟ کہ بیٹھ جاؤ۔ ان کو پیچھے سے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور راستے میں اتنی تکلیفیں دی اور اتنا ستایا کہ وہ اس کو مجبور کر دیا کہ تم اسلام کو چھوڑ دو، حتیٰ کہ وہ مرتد ہو گئے۔ جو خطرہ تھا وہ پہنچ گیا، مکے والدہ سے ملی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فکر مند تھے کہ عیاش رضی اللہ عنہ گئے لیکن واپس نہیں آئے، پتہ نہیں کیا ہوا۔ انہوں نے کسی چیز پہ لکھ کے بھیجا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ وہ پڑھتے تھے اور فکر میں اللہ نے ان کے دل میں ڈالا، اسی اونٹنی پہ بیٹھ کر مکے سے مدینے آ گئے اور دوبارہ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گئے۔ ایک آدمی کو جہنم سے بچانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کتنی کوشش کر رہے ہیں۔ تو دوستوں بزرگوں بھائیوں، یہ محنت ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ اس لیے فرمایا کہ حضرات صحابہ کرام نے 13 سال تک تو یہاں مجاہدے کیے۔ پہلے وجود دعوت ہے، پھر وقفہ تربیت ہے، پھر اظہار نصرت ہے، پھر فیصلہ قدرت ہے۔ جب دعوت کی محنت شروع کریں گے تو دعوت کا وجود بن جائے گا۔ وقفہ تربیت کے زمانے میں مجاہدے اور مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں، چاہے دین کی لائن ہو یا دنیا کی لائن ہو۔ یہ جو طالب علم مدرسے میں پڑھتے ہیں تو پڑھنے کے زمانے میں ضرب و یضربو کی رٹ لگانی پڑتی ہے، استادوں کے ڈنڈے بھی پڑتے ہیں، اور دوستوں بزرگوں بھائیوں اور کان بھی پکڑواتے ہیں۔ جس لائن کی ذلتیں نہیں اٹھا سکتے، اس لائن کی عزتیں نہیں پا سکتے، اور جس لائن کی مشقتیں نہیں اٹھا سکتے، اس لائن کی راحتیں نہیں پا سکتے۔ آزمائش آتی ہے ترقی کے لیے، پھر مدد آتی ہے تسلی کے لیے۔ آزمائش آ جائے تو گھبرانا نہیں، اور مدد آ جائے تو اترانا نہیں۔ صحابہ کرام نے 13 سال تک مار کھائی مکے میں، ایسے دین دنیا میں نہیں پھیلا۔ اس کے بعد پھر اظہار نصرت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مکے سے مدینہ ہجرت کی۔ حضور 14 دن تو کوبا میں ٹھہرے، پھر مسجد نبوی بنانے کی ترغیب دی۔ اس لیے فرمایا مکے والوں نے ہجرت کی، مدینے والوں نے آدھی زمینیں مہاجرین کو دے دی۔ ہم تو اپنی بیٹی کو زمین نہیں دیتے، بہنوں کو محروم کر دیتے ہیں۔ آدھی زمینیں مہاجرین کو دے دی، اور ان کے کھجوروں پر پورے عرب کی مہمانی ہوئی ہے۔ ان کے گھروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی آ کے ٹھہری ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہجرت نہ ہوتی تو میں انصاری ہوتا۔ انصار میرے اندر کا لباس ہے، دوسرے میرے باہر کا لباس ہے۔ میرا مرنا جینا انصار کے ساتھ ہے۔ ایک وادی میں انصار چلیں اور ایک وادی میں دوسرے لوگ چلیں تو میں انصار کی وادی میں چلوں گا۔ یہ انصار لوگ بھیڑ بکریاں لے کر جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے کر۔ یہ اللہ انصار کی مغفرت فرما، ان کے بیٹوں کی مغفرت فرما، ان کے بیٹوں کے بیٹوں کی مغفرت فرما، ان کے غلاموں کی مغفرت فرما، ان کے پڑوسیوں کی مغفرت فرما، ان کی بیویوں کی مغفرت فرما۔ فرمایا جن لوگوں نے ہجرت کی، جن لوگوں نے ان کی نصرت کی، فرمایا وہ پکے ایمان والے ہیں، ان کے لیے عزت کی روزی ہے اور ان کے لیے مغفرت۔ تو صحابہ کرام نے 13 سال تک یہاں، پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غلبہ دیتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا ہم سارے کے سارے سرما تو بننا چاہتے ہیں لیکن رگڑا کھانا نہیں چاہتے۔ یہ جو ڈاکٹر بنتے ہیں تو ڈاکٹر بننے کے زمانے میں ان کو دوستوں
مجاہدے اور مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ بڑے ڈاکٹر کہتے ہیں یہ پیشاب اٹھاؤ، یہ پاخانہ اٹھاؤ، یہ خون اٹھاؤ، اس کو ٹیسٹ کرو، کیونکہ ہمیں تو بدبو آتی، ہم تو نہیں کر سکتے۔ تو پھر تم ڈاکٹر نہیں بن سکتے، جس لائن کی ذلتیں نہیں اٹھاؤ گے اس لائن کی عزتیں نہیں پا سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر مدد آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچے، حضور نے جو کیسر و کسریٰ بڑی حکومتیں تھیں روم فارس کی، ایران کے بادشاہ کو خط بھیجا، دعوت نامہ لکھ کے بھیجا۔ حضرت اسحاق رضی جب وہاں وہ پہنچے دربار میں تو درباری کہنے لگو کہ ہمیں دے دو، ہم پہنچا دیں گے۔ تو نے فرمایا کہ نہیں، میں بادشاہ کے ہاتھ میں دوں گا۔ جب اس نے خط پڑھا تو خط کو غصے میں آ کر پھاڑ دیا کہ میرا نام کیوں نہیں لکھا، اللہ کا نام، اللہ کے رسول کا نام، پھر بادشاہ کا نام۔ حضرت اسحاق رضی اللہ عنہ خط دے کر دعوت نامہ نکل آئے۔ جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے قاصد بھیج، دائیں بائیں لوگ بھیجے کہ بلا کے لاؤ۔ وہ نکل چکے تھے، ہرہ سے بھی آگے نکل گئے۔ اس نے یمن کا جو گورنر تھا بازان، اس کو پیغام بھیجا جس نے یہ خط لکھا ہے محمد نامی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو سپاہی بھیج کر پکڑ کر میرے پاس لے آؤ۔ دو سپاہی بڑی بڑی مونچھوں والے پہنچ گئے۔ راستے میں یہ مکے والے بھی خلاف تھے، یہ مل گئے کہاں جا رہے ہیں کہ کسریٰ نے حضور کو بلایا ہے، وہاں ان کو لے کر جانا ہے۔ مکے والے بڑے خوش ہوئے، اب حضور کسریٰ سے ٹکرا گئے، اب نہیں بچ سکتے۔ وہ جب پہنچے حضور کی خدمت میں تو ان کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں۔ حضور نے کہا مونچھیں بڑھانے کا حکم کس نے دیا آپ کو؟ کہ ہمارے بادشاہ کسریٰ نے، کہ میرے رب نے حکم دیا ہے مونچھیں کٹاؤ اور داڑھی بڑھاؤ۔ وہ کہنے کہ ہم تو آپ کو لینے آئے۔ حضور نے فرمایا صبح جواب دوں گا۔ صبح جب آئے نا تو حضور نے فرمایا تمہارا بادشاہ کسریٰ قتل ہو گیا، جاؤ۔ رات کو حضور نے رات کو دعا کی، اس کا بیٹا شیروان باپ پر مسلط ہوا، بیٹے نے باپ کو قتل کیا، حکومت پر قبضہ کیا۔ فوراً آرڈر نکالا بازان کو سپاہیوں کو واپس بلائے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر نہ لائیں۔ اللہ کے نبی سے کون ٹکرا جن کے ساتھ اللہ کی مدد ہو؟ تو دوستوں بزرگوں بھائیوں، کیسر جو روم کا بڑا تھا، خط لکھا، اس کا دل نرم تھا، اس کا ارادہ ہوا کہ میں اسلام میں داخل۔ اس نے اپنی کابینہ سے مشورہ کیا، وہ بگڑ گئی، وہ پیچھے ہٹ گئی۔ دونوں پادری اسلام میں داخل ہو گئے، چھوٹا بڑا۔ ایک ہفتہ نہیں نکلا چھوٹا، جب نکلا اتوار کو لوگوں نے اس کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ لیکن یہ کہہ کر مرا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لیا۔ بڑے پادری نے علل اعلان کیا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ دوستو یہ دین دنیا میں ایسے نہیں پھیلا، جس درجے کی محنت اور قربانی اس درجے کی ہدایت، جس درجے کی ہدایت اس درجے کا دین، جس درجے کا تو درجے کی کامیابی۔ اگر دنیا میں من مانی جی چاہی پر چلو گی، دنیا بھی بگڑے گی اور موت بھی اور قبر بھی۔ میاں بیوی میں نفرت، اولاد نافرمان، بے دینوں پر اللہ اور زیادہ چیزیں پھیلا دیتے۔ وہ خوش ہوتے کہ اللہ ناراض ہوتا، اتنا بڑا مکان کیوں دیتا، اتنی بڑی گاڑی کیوں دیتا، اتنے چیزیں۔ جیسے چوہا زیادہ نقصان کر دیتا ہے تو چوہے کو پھانسنے کے لیے اچھی اچھی چیزیں رکھتے ہیں چوہے کے لیے۔ چوہا مونچھیں بھی ہلاتا ہے اور مسکراتا بھی ہے۔ بڑی خدمت ہو رہی ہے، کام بہت اچھے کیے نا۔ سارے گھر میں تو سوراخ کر دیے اور سارے گھر کے کپڑے کتر دیے۔ اچھا چھلانگے لگا رہے ہیں ادھر سے ادھر۔ گھر والے پنجرے میں کوئی امرود کا ٹکڑا، کوئی دیسی گھی۔ ایک دن ایک مقیم کہہ رہا تھا دوسرے مقیم سے، بھائی صاحب دیسی گھی ہے؟ کہ ہاں جی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کہ چوہے کے لیے رکھنا ہے۔ یہ جو بے دین آدمی سجدہ بھی نہیں کرتا گھر میں،
सारी दुनिया भर का साजो सामान, नमाज का सजदा भी नसीब नहीं। ऐसे समझो जैसे चूहा चूरी खा रहा है। माल होना बुरा नहीं है, बेदीन होना बुरा है। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, चूहा ऐसे जैसे पिंजरे में दाखिल हुआ, दाखिल होते पिंजरा बंद। अब जो आवाज मुड़ के देखा तो दरवाजा बंद। सारे मोहल्ले के बच्चे जमा आ गए, चूहा फंस गया। बेदीन आदमी मरता है। ऐसे समझो जैसे चोर पकड़ा गया। यहाँ कोई चोर पकड़ा जाए ना तो 10-20 मुक्के तो उसको ऐसे 1 मिनट में लग जाते हैं उसको। तो दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, इसलिए आदमी को धोखा लग जाता है। वो समझे तो बड़े मजे कर रहे हैं, अरे कोई मजे नहीं। जब पकड़ आएगी ना तो सारा चूहे की इसको चूहे को फिर पानी में गोते लगाते हैं, वो सलाखें लगा रहा है, फिर वो नाचता है। थोड़े दिन तो मजे किया, फंस गया। इसलिए फरमाया दीनदार बंदे को मुशक्कत में नजर आ रही है, अंदर में उसको राहत है। बेदीन आदमी को जाहिर में मजे नजर आते हैं, अंदर में फंस जाता है वो। अगर दोस्तों मेहनत सही होगी, यकीन सही होगा, अमल सही होगा, अल्लाह राजी हो जाएंगे, हालात अच्छे हो जाएंगे। जब आदमी दोस्तों पर मौत आएगी तो 500 फरिश्ता रूह निकाल, ये पाक जिस्म की पाक रूह निकल अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह तुझसे राजी, तू अल्लाह से राजी, जिंदगी गुजारो रमजान की तरह, तो मौत आएगी ईद के चांद की तरह। इसलिए फरमाया 500 फरिश्ते खुशखबरी, चलो ऐसी बेरियों की तरफ जिनमें कांटा नहीं, चलो ऐसे केलों की तरफ जो तू बतू लगे हुए हैं। फरमाया ऐसे रूह फड़कती है ये पिंजरे में परिंदा फड़कता है, कब बदन से जुदा हो और कब अपनी कामयाबी को पहुंचे। घर वाले रो रहे और बच्चे रो रहे और ये मरने वाला खुशी का मंजर देख रहा है। ऐसे रूह निकाल आटे से बाल। फिर उसके बाद दोस्तों कुरान पाक सिरहाने आके खड़ा हो जाता। कब्र में जन्नत का बाग, जन्नत की खिड़कियां, कयामत का दिन होगा। नेक औरतें नेक मर्दों से पहले जन्नत में दाखिल हो जाएंगी। ये जो बयान करते हैं ना कि औरतें 500 साल पहले जन्नत में जाएंगी, ये ठीक नहीं है। ये 500 साल गरीबों के लिए, औरतों के लिए नहीं। अक्सर हमारे साथी बयान करते हैं 500 साल। बताओ वो तो इतना आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नेक बीबियों तुम अपने नेक मर्दों से पहले जन्नत में दाखिल हो जाओ। ये 500 साल से उल्टा परेशान हो जाती हैं औरतें कि साल 7-7 महीने तो यहाँ बैठी रहे और 500 साल जाके जन्नत में बैठी रहे। तो एक इंतजार का तो घंटा भी बुरा होता है। हुजूर हज़रत अबू उमामा से रिवायत है कि नेक बीबी हो तो अपने नेक मर्दों से जन्नत में, जन्नत की खुशबू, जन्नत के जोड़े, फिर मर्द बाद में दाखिल होंगे। पूरी दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत। आज बताओ 200 मुल्क हैं, 2000 मुल्कों के बराबर तो अदना से अदना ईमान वाले को जन्नत मिलेगी। 10 मरले का प्लाट मिल जाए ना, किसी को फूला नहीं समाता, खाली प्लाट के क्या करेगा बताओ। एक आदमी कहने का शेख साहब आप भी किराए के मकान में रहते हैं, चौधरी साहब सभी किराए पे रहते हैं, कोई थोड़ा थोड़ा देता है, कोई खट्टा दे देता है, रहना किसी ने नहीं है, सबके जनाजे निकलेंगे। वो जो दादा जान ने मकान बनाया था, दादा जान भी गए, अब्बा जान भी गए, अब हमारी बारी है। हम समझ रहे हैं कि सारी जिंदगी हम यहीं रहेंगे। इसलिए फरमाया ये दुनिया की जिंदगी आखिरत की तैयारी के लिए, दुनिया की जिंदगी है मरने के लिए और आखिरत की जिंदगी है जीने के लिए। इसलिए फरमाया दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत, एक एक महल, एक ईंट सोने की, एक चांदी मुशक्कत गारा, एक एक महल में 70-70 हजार कमरे, हर कमरे के 70 हजार दरवाजे, हर दरवाजे पर 70 हजार फरिश्ते सलाम करें। कालीनें बिछी होंगी, पर्दे पड़े होंगे, गोश्त भुने होंगे, फल पके होंगे, दूध शहद की नहरें होंगी, हमेशा की जवानी, हमेशा की सेहत, अल्लाह का दीदार होगा, हजूर का पढ़ो। ऐसी हूरें जो मुर्दा से बात करे तो जिंदा हो जाए और कड़वे समंदर में थूके तो मीठा हो जाए। बताओ जिनका थूक इतना मीठा है वो खुद कितनी मीठी होगी बताओ। एक बीवी के पीछे सारी जिंदगी लगा दी,
وہ بھی راضی نہیں ہوتی کہ میں نے تیرے گھر میں سکھ نہیں دیکھا آج تک، دو چیتڑے اور دو لیتڑے سارا مریم میٹ کر دیتی ہیں 1 منٹ میں۔ اس لیے فرمایا ایسی ایسی نعمتیں، جنت اللہ کا دیدار، حضور کا پڑوس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اخلاق، یوسف علیہ السلام جیسی خوبصورتی، داؤد علیہ السلام جیسی آواز، حضرت ایوب علیہ السلام جیسا صبر، اور حضرت آدم خان جیسا قد۔ ہمیشہ جنتوں میں رہو، کبھی نکالا نہیں جائے گا، اور ہمیشہ جوان رہو، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، اور ہمیشہ صحت مند رہو، کبھی بیماری نہیں آئے گی۔ جنت میں ایسے درخت ہیں، نیچے سے نکلیں گے سونے کے گھوڑے اور اوپر سے نکلیں گے کپڑوں کے جوڑے۔ جنت کے گھوڑے اور جنت کے جوڑے، اور پھر جنت میں اڑتا پھرے گا، کوئی دنیا کی پریشانی نہیں۔ جنت میں نہ تو گھر کی صفائی، نہ ساس بہو کی لڑائی۔ یہاں کون سو رہی ہے؟ یہ میری بہو سو رہی ہے، یہ کیوں سو رہی ہے؟ اس کا دماغ خراب ہے۔ اور یہ کون سو رہی ہے؟ کہ یہ میری بیٹی سو رہی ہے، یہ کیوں سو رہی ہے؟ کہ اس کی طبیعت خراب ہے۔ اپنی بیٹی کی تو طبیعت خراب ہے اور بہو کا دماغ خراب۔ یہ اخلاق کے گھر گھر میں لڑائی۔ ساس بنی تو بہو اچھی نہ ملی، بہو بنی تو ساس اچھی نہ ملی۔ وہ فرما رہے تھے، بیٹیاں کہہ رہی تھی اپنی امی آپ تو اپنی بہوؤں کو بہت خیال رکھتی ہے۔ تو میں نے تو بہو بنایا، میں نے تو بیٹیاں بنایا ان کو، میں بیٹیوں کی طرف تو ماں کی طرح میری قدر کرتی ہیں۔ اس لیے فرمایا حاجی عبداللہ صاحب فرمایا، دلی والوں آپ تو اپنی بیویوں کا بہت کہنا مانتے ہو۔ اس نے کہا حاج صاحب کہنا کیسے نہ مان، جب آتے ہیں نا دفتر سے دکانوں سے، دروازے پر استقبال کر آئیے تشریف لائیے، مرحبا، ٹھنڈا پیئیں گے گرم پیئیں گے۔ جوتے کے تسمے وہ کھولتی ہیں، پاؤں کی جرابیں وہ اتارتی ہیں، اور جب سو رہے ہوں تو کوا بھی نہیں اڑاتی کہ نیند خراب ہو، بچے کو رونے نہیں دیتی۔ یہ ساری تربیت تبلیغ کی برکت سے بنا۔ گھر گھر میں لڑائی، کوئی بیوی کے لیے پریشان، کوئی بیوی کی وجہ سے پریشان، کوئی بچوں کے لیے پریشان، کوئی بچوں کی وجہ سے پریشان، کوئی مال کے لیے پریشان، کوئی مال کی وجہ سے۔ مسئلہ یہ ہے کہ دین نہیں۔ اگر دین آ جائے، حضور والا اخلاق آ جائے، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی، موت بھی اور قبر بھی، حشر بھی۔ اگر اخلاق اچھے ہو جائیں، بچوں کے لیے ہو کہ ماں باپ کی فرما برداری کرو، ماں باپ کے لیے بچوں پہ شفقت کرو، غریبوں کے لیے حکم ہے مالداروں کے مال کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو، مالداروں کے لیے حکم ہے غریبوں کی ضرورتوں کا خیال رکھو، بیوی کے لیے حکم ہے خامد کی تعظیم کرو، اور خامد کے لیے حکم ہے کہ بیوی کی ضرورتوں کا خیال رکھو۔ ہر آدمی اپنے دین پر چلے، میرے ذمے کیا ہے اس کو دیکھتے نہیں، دوسروں کے ذمے کیا ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ نیرا لڑائی کا گھر ہے ہی۔ اس لیے فرمایا یقین بدلیں گے، طریقے بدلیں گے۔ پھر دوستوں بزرگوں، پہلے انسان کی محنت بدلتی ہے، اللہ تعالیٰ کی یقین ذات میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے جو درد مندوں کے درد دور کرتا ہے اور غم زدوں کا راحت رساں ہے، ہر اکیلے کا ساتھی ہے، ہر اکیلے کا ہمدم۔ اللہ اتنا قریب جو کہیں دور نہیں، اور اللہ ایسا غالب جو کسی سے مغلوب نہیں۔ اس ذات میں بھی یکتا، صفات میں بھی یکتا۔ وہ جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرنے میں کسی کا موت نہیں۔ فرمایا چھوٹے بچے کو رزق دینے والا، اور ٹوٹی ہڈی کے جوڑ دینے والا، اور پیاسے کی پیاس بجھانے والا، اور بھوکوں کے پیٹ بھرنے والا، ننگوں کو کپڑا پہنانے والا، مسافر کو ٹھکانہ دینے والا، اور مجبوروں کی پکار سننے والا، بے سہاروں کا اکیلا ہے تو دوسرا اللہ ہے، اور دو ہیں تو تیسرا اللہ ہے۔ یہ تبلیغ کی جو محنت ہے، یہ اللہ کو دلوں میں بسانے کی محنت۔ زبان کا کلمہ دل میں، اللہ کے مالک ہونے کا یقین آ جاتا تو کبھی اپنے اعضاء جوارح کو غلط استعمال نہ کرنا۔ زبان کا مالک میں نہیں ہوں، زبان کا مالک اللہ ہے۔ اللہ نے زبان امانت دی ہے، بولو یا نہ بولو۔ کتنے لوگ زبان کی وجہ سے الٹے منہ کھینچ کے جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ یا رسول اللہ کس سے بچوں؟ اپنی زبان سے بچو۔ امر بالمعروف کرو یا نہی عن المنکر کرو یا اللہ کا ذکر کرو، ورنہ ہر بات وبال۔ اللہ کے رازق ہونے کا یقین آ جاتا تو کبھی رزق کمانے میں اللہ کا حکم نہ توڑتا، دھوکہ نہ دیتا، رشوت نہ لیتا، جھوٹ نہ بولتا، کم نہ تولتا، ملاوٹ نہ کرتا، رشوت نہ لیتا۔ پہلے زمانے میں
جب مرد کمانے کو جایا کرتے تھے تو ان کی گھر والیاں ان سے کہا کرتی تھیں کہیں سے حلال روزی مل جائے تو لے آنا، حرام روزی لے کر نہ آنا، حرام کھا کر ہم سے جہنم کی آگ برداشت نہیں ہوگی، ہم رات کو فاقے سے گزار لیں گے۔ فاقے سے گزار لیں گے۔ اس لیے فرمایا دوستو بزرگو بھائیو، حفاظت کرنے والے اللہ ہیں۔ حضور کے طریقوں میں کامیابی کا یقین، دنیا میں کوئی کام، کپڑے سلواؤ حضور کے طریقے، حجامت بنواؤ حضور کے، تجارت کرو حضور کے طریقے پر، ہر کام نبی کے طریقے پر ہوگا تو ساری چیزیں اپنے ٹھکانے پر آ جائیں۔ ہر آدمی اپنی مرضی سے کما رہا، مسائل ہی نہیں پوچھتے۔ زمینداروں کو پتا نہیں کہ عشر کتنا ہے، مالداروں کو پتا بھی زکوٰۃ کیسے دینی ہے، بچوں کی کیا تربیت کرنی ہے۔ کوئی دنیا میں مال ہے، ملک ہے، عہدہ ہے، ڈگری ہے، سونا ہے، چاندی ہے، حضور کا طریقہ نہیں، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وقتی طور پہ مال مل جائے گا، چیزیں مل جائیں گی، دھوکہ لگ جائے گا، اب بنا کام، آیا مال، اب آیا، کچھ بھی نہیں ہے، سب دھوکہ ہے۔ حضور صلی اللہ، جتنے بھی دنیا میں شعبے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر لاؤ، حضور والی زندگی پر آؤ، مسائل پہلے پوچھو بال کیسے کٹوانا۔ آدمی کی دینداری کا پتہ چلتا ہے یا خوشی کے موقع پر یا غمی کے موقع پر، اللہ رسول کو راضی کرتا ہے یا اپنی قوم برادری کو دیکھ کے چلتا ہے۔ اس لیے حضور کے طریقے میں اپنی نمازوں میں خشوع خضوع، نماز جب بنے گی جو نماز میں صحیح یقین ہو، مسائل والے طریقے ہوں، اللہ کی عظمت کا دھیان ہو، فضائل کا استحضار ہو، نفس کا مجاہدہ ہو، آنکھوں کو اگر آنکھوں کو صحیح استعمال کر لیا تو خشوع نصیب ہو۔ نماز پڑھ رہا ہے، نہ اپنی سنتا ہے نہ امام صاحب کے پیچھے کی سنتا ہے، بازار کی آوازیں سن رہا ہے، 5 منٹ صحیح نہیں سن سکتا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے کی شادی ہوئی، پہلی رات کے دلہن کے پاس گئے، بیوی سے کہا 2 رکعت نماز پڑھ لوں، بیوی نے کہا 2 رکعت کی نیت باندھی، صبح سحری تک پورا قرآن ختم کر دی، پھر روزہ رکھ لیا۔ اگلے دن پھر ایسا، تیسرے دن سسر نے پوچھا بہو سے بیٹے کو کیسا پایا، بہو نے بتا دیا بیٹا بڑا نیک ہے، ساری رات نماز پڑھتا ہے، سارے دن روزہ رکھتا ہے۔ بتاؤ پہلی رات کی دلہن کو چھوڑ کر ساری رات 2 رکعت میں کیسی نماز تھی بتاؤ۔ ہم تو ماشاءاللہ پہنچے ہوتا ہے نا ہر وقت ٹھکانے پر، پھر کہتے ہیں جی فائدہ کیا ہو، کہیں سے کٹے تو بندہ کہیں جڑے، یا تو عالم بنو یا طالب علم بنو یا علم کو توجہ سے سننے والے بنو یا علم اور علم والوں سے محبت کرنے والے بنو، اور 5ویں قسم کے نہ بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ۔ 5ویں قسم علم اور علم والوں سے بغض رہا۔ علم بڑی دولت ہے، علم عمل کا امام ہے اور جنت کے راستوں کا نشان ہے۔ علم کے بغیر آدمی اللہ کو بھی نہیں، اسی سے رشتے جوڑے جاتے، حرام حلال کی پہچان علم سے ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا پہلے علم آتا۔ ایک نوجوان کہنے لگا ایک تبلیغ والے بزرگ سے، بابا جی تبلیغ والے باتیں بہت کرتے، اس نے کہا بیٹا پہلے باتیں ہوتی ہیں پھر حقیقت بھی آ جاتی ہے۔ کہ کیسے آتی ہے؟ کہ آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے آپ کے دادا جان اور آپ کے نانا جان نے تمہاری امی اور ابو کی شادی کے متعلق پہلے باتیں ہوئی ہیں، پھر نکاح ہوا ہے، پھر رخصتی ہوئی ہے، پھر آپ دنیا میں آئے۔ اگر وہ باتیں نہ کرتے نا، آپ بھی باتیں نہ کر رہے ہوتے، یہاں کے باتیں پہلے علم آتا ہے پھر عمل آتا ہے۔ یاد رکھنا علم ہے اور عمل نہیں ہے تو ناکام ہو جائیں گے۔ میں جانتا ہوں عمل نہیں کرتا، بعض لوگ جنت میں جا رہے ہوں، بعض لوگ جہنم میں جا رہے ہوں، وہ کہیں گے بھائی جان آپ کیوں جہنم میں جا رہے ہو، ہم تو تمہاری باتوں پر ہی عمل کر کے جنت میں جا رہے ہیں، کہ تمہیں تو دعوت دیتے تھے خود عمل نہیں کرتے۔ بعض لوگ پہاڑوں جیسے عمل لے کر حاضر ہوں گے لیکن جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ یا رسول اللہ یہ کیوں پھینکے جائیں گے؟ جب مال آتا تھا نا مال، تو مال پہ ٹوٹ پڑتے تھے، نہ دیکھتے تھے حلال نہ دیکھا حرام، نہ دیکھا جائز نہ دیکھا ناجائز، تو ان کو اٹھا کے جہنم میں پھینک۔ اس لیے فرمایا علم بھی ہو، عمل بھی ہو، یقین بھی ہو، اور دوستو اخلاص بھی ہو۔ علم عمل نہیں تو ناکام ہو جائے۔ وہ تبلیغ والوں نے دروازہ بجایا، ایک نوجوان نکلا چڈی پہن کے،
وہ کہنے لگا تم کیا تبلیغ کرو گے؟ میں ایم اسلامیات ہوں۔ اس نے کہا تیری ایم اسلامیات تو سامنے نظر آ رہی ہے، ننگا کھڑا ہے تو سارا علم ہی آدمی کو نہیں دھوکے میں ڈال دیتا۔ ناف سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک یہ فرض ہے چھپانا، پھر وہ چڈی پہن کے کھڑا ہے کہتا ہے ایم اسلامیات ہوں۔ ایم اسلامیات کیا کرے گی جب یہ عمل ہی نہیں ہے تو اس کا؟ بعض اوقات میں جانتا ہوں عمل نہیں کرتا، تو جاننا کافی نہیں ہے۔ نماز کے متعلق جانتا، نماز نہیں پڑھتا، اچھے اخلاق جانتا، اچھے اخلاق نہیں پورے کرتا۔ اس لیے فرمایا سیکھنا پڑتا، اس لیے فرمایا تیسرا کلمہ ہے درود پاک استغفار، جب کہیں سبحان اللہ اور تجھ میں کوئی نہیں، الحمدللہ خوبیاں تجھ میں ساری، لا الہ الا اللہ جی لگانے کے قابل تو تو ہی، اللہ اکبر تیری بڑائی کی کوئی حد نہیں، میری چھٹائی کی کوئی حد نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، سارے خیر کے دروازے تیرے فضل کے بغیر کھل نہیں سکتے اور سارے شر کے دروازے تیرے فضل بند نہیں ہوتے۔ اس لیے فرمایا درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو درود شریف کثرت سے پڑھے گا اللہ اس کی ہر حاجت پوری کرے گا، سارے ہم اور سارے غم ختم ہو جائیں۔ ایک آدمی بڑی کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے پھر کہتا ہے میرے سارے کام تو ہوتے نہیں۔ ایک آدمی باہر ملکوں میں کمانے کے لیے جا رہا تھا، 10 سال کا ویزا، ٹکٹ، پاسپورٹ، ہوائی اڈے پہ جا رہا تھا، بیگ میں ٹکٹ پاسپورٹ بیگ میں رکھا ہوا تھا، استنجے کا تقاضا ہوا، وہ بیت الخلا گیا، باہر آیا تو بیگ نہیں تھا، چور لے کے بھاگ گیا۔ اب باہر نکلا تو چور کو ایک ایک من کی گالیاں دے رہا ہے، میرا ٹکٹ بھی 10 سال کا ویزا بھی، وہ تو بھاگ گیا، جہاز بھی چلا گیا۔ آگے جا کے 2-4 گھنٹے کے بعد پتا چلا جس جہاز میں جانا تھا وہ جہاز سمندر میں گر گیا، سب مسافر مر گئے۔ اب چور کو دعائیں کر اللہ بھلا کرے چور کا، ارے چوری نہ کرتا میں تو مر جاتا، تو مر کے کیا کرتا، ویزا کیا کام آتا اس کو، بندہ۔ اللہ کا فیصلے پہ راضی ہو جانا یہ ایمان والوں کی نشانی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ آئے تو تمہارے پاس ایمان کی کیا علامات؟ 5 ایمان مفصل کی 5 باتیں انہوں نے بتائیں کہ اس پر آپ نے ہمیں حکم دیا، امنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ ومن اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یاد 5 کا 5 پہ ہمارا عمل ہے، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ یا رسول اللہ 5 ایمانی صفات زمانہ جہالیت سے ہمارے پاس، وہ کیا ہے؟ تنگی آ جائے تو صبر کرتے، فراخی آ جائے تو شکر کرتے۔ نمبر 3 دشمن کا مقابلہ جم کے کرتے۔ نمبر 4 اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہو جائے۔ نمبر 5 دشمن کو بھی تکلیف میں دیکھ کے خوش نہیں ہوتا۔ ہمارا تو حقیقی بھائی ہو نا اور ہماری اس سے ناراضگی ہو، ہم کہتے ہیں کوئی تکلیف میں مبتلا، ہم کہتے ہیں صحیح رگڑا لگ رہا ہے، اس کو اور لگنا چاہیے۔ 5 ان کو حضور نے فرمایا ایسی علامات ہیں تمہارے اندر، اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو قریب تھا کہ یہ لوگ نبی ہو جاتے۔ 5 ان کو حضور نے اور بتائیں، ضرورت سے زیادہ کھانا جمع نہ کرنا، ضرورت سے زیادہ مکان نہ بنانا۔ نمبر 3 ضرورت سے زیادہ کھانا جمع نہ کرنا اور ضرورت سے زیادہ مکان نہ بنا۔ نمبر 3 دنیا سے بے رغبتی۔ نمبر 4 آخرت کی رغبت، اور نمبر 5 اللہ کے خوف کو اختیار کرنا۔ تو 20 بتائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے فرمایا پچھلی زندگی پہ روتے رہنا اور آئندہ شرف الغم لکھیں، استغفار، ہر موقع کی دعا، ہر موقع کے سنت۔ 4 نمبر میں حقوق کی ادائیگی ہے، اگر حقوق ادا نہ کیے تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، کیے کرائے اعمال دوسروں کے حوالے کر دیے جائیں گے، لوگوں کے گناہ اس کی گردن میں ڈال کر اس کو جہنم میں ہانک دے۔ دینے کا جذبہ ہوگا محبت پیدا ہوتی، لینے کا جذبہ ہوگا عداوت اور دشمنی پیدا ہوتی۔ لینے کا جو اچھا جذبہ ہے، اللہ سے لینے کا جذبہ ہو، مخلوق کو دینے کا جذبہ ہو، عبادت کے ذریعے سے لینا ہے، اخلاق کے ذریعے سے دیں۔ رزق کا تعلق ہے عبادت کے ساتھ اور دعاؤں کی قبولیت کا تعلق ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ساتھ۔ تو دینے صاحب اپنے بچوں کو بھوکا سلا رہے ہیں، کھانا مہمان کو کھلا رہے ہیں۔ آج کل 2 آدمیوں نے کھانا کھایا، دونوں کھانا کھا کے رونے بیٹھ گئے۔ کیوں رو رہے کہ جی میرے تو دانت نہیں تھے، اس کے دانت تھے، کھانا یہ کھا گیا دانت والا۔ دانت والے سے پوچھا تو کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا جی مجھے چبانے میں دیر لگی، یہ نکل گیا، اس کے تو دانت ہی نہیں تھے۔
سارے رو رہے ہیں. غریب کہتے ہیں امیر کھا گئے, امیر کہتے ہیں غریب کھا گئے, شہر والے کہتے ہیں دیہات والے کھا گئے. تو کوئی کسی کا مقدر نہیں کھا سکتا. آج دانے دانے پر مہر لگی ہوئی. اس لیے فرمایا ہر ظالم کے خلاف اگر باپ ظالم ہے تو باپ کا ساتھ نہیں دینا, دشمن مظلوم ہے تو دشمن کا ساتھ دو. یہ اسلام کا ہے. ایک نوجوان آیا کوئٹہ سے میرے پاس, مجھے کہنے لگا میرے والد نے مجھے گھر سے نکال دیا. میں کہ کیوں نکالا ہے؟ والد صاحب مجھے عدالت میں لے کے گئے کہ یہاں گواہی دو زمین ہماری ہے. زمین ہماری نہیں تھی, زمین دوسروں کی تھی. ابا جان نے ناجائز قبضہ کیا ہوا تھا. جج صاحب نے کہا بتاؤ بھائی. جج صاحب سے میں نے کہا جج صاحب میں جھوٹ نہیں بولتا, زمین ہماری نہیں ہے, زمین دوسروں کی ہے. ابا جان نے ناجائز قبضہ کیا ہوا. ابا جان کو آیا غصہ, مجھے گھر سے نکال دیا. میں بستر اٹھا کر رائےونڈ آ گیا. میں کہا تو نے بہت اچھا, یہ ہماری پارٹی ہے, یہ ہماری قوم ہے, یہ ہماری برادری ہے. یہی برادری خراب کرے گی کل کو. آپ حکم توڑیں برادری کے پیچھے, اولاد کے پیچھے حکم توڑتے ہیں, وہ اولاد ناک میں دم کر دیتی. ہاں, ایک ہندو کو مسلمان نے 10 مکے مارے, سارے مسلمان ہیں پکڑے, ہندو کو 10 مکے مارو, یہ ہے دین. اگر مسلمانوں کا اخلاق اور معاملات صحیح ہو جائیں, سارے غیر مسلمان اسلام میں داخل ہو جائیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو زرہ چرائی ایک یہودی نے, قاضی شورے کے پاس فیصلہ چلا گیا. قاضی شورے نے کہا امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تشریف رکھیں. یہودی کہہ رہا میرا. حضرت علی سے قاضی شورے نے کہا آپ گواہ لائیے کہ یہ میرا غلام گواہ ہے, اور دوسرا لائیے کہ یہ میرا بیٹا گواہ ہے. بیٹا باپ کے حق میں گواہی نہیں دے سکتا. حضرت قاضی صاحب نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا کہ دوسرا گواہ نہیں لا سکتا. اس نے وہی کلمہ پڑھ لیا کہ تمہارا دین اتنا سچا ہے, اگر امیر المومنین بھی گواہ نہیں لا سکی تو اس نے کلمہ پڑھ لیا. حضرت علی اس کو زرہ بھی دے دی, اس کو گھوڑا بھی دے دیا, اس کو 400 درہم بھی دے دی. دین آ جائے تو سارے مسئلے دنیا میں لینا ریا, آخرت دنیا میں واہ واہ, شہرت, نام و نمود بدلا, نیکی کر دریا میں ڈال, چھپنا نہیں. بڑے بڑے عمل کرنے والے سب سے پہلے جہنم میں پھینکے جائیں گے نیت کی خرابی کی وجہ. نیت ایسے نکل جاتی ہے جیسے ہاتھ سے مچھلی نکل جاتی. ساری دنیا میں دین بھی زندہ ہو, دین کی محنت بھی زندہ ہو. حضرات صاحب کرام جب آواز لگی تو جا رہے ہیں, جہاں کے لیے کہا جا رہے ہیں, اور جب کہا جا رہے ہیں ہر موقع پر صحیح. پہلی رات کی دلہن کو چھوڑ کر جان دی ہے کہ غسل جنابت نہیں کر سکے, فرشتوں نے غسل دی. حضرت دوستو بشیر بن اقربہ, احد کا زمانہ تھا. حضرت اقربہ رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ میں بھی اللہ کے راستے میں جانا چاہتا. میں تمہارا بیٹا بشیر اکیلا ہے, ماں بھی نہیں, بچہ بھی غور نہیں. یا چلا یہ مدینے کے بچوں کے ساتھ کھیلے گا. چلے گئی اور وہاں جا کر شہید ہو گئی. ایک بچہ چھوٹا سا پتھر پہ بیٹھ کے انتظار کر رہا ہے میرے ابو آئیں گے. ابو شہید ہو گئے, ماں بھی نہیں, بہن بھائی بھی نہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, یا اصل میرے ابو کا کیا ہوا؟ تمہارے ابو شہید ہو گئے. وہ بیان کرتے میں رونے لگ پڑا. حضور نے مجھے اپنے گھوڑے پر سوار کرایا. یہ بشیر تو یہ نہیں چاہتا عائشہ آپ کی امی بن جائے, میں آپ کا بچے یتیم ہوئے ہیں, عورتیں بیوہ ہوئی ہیں, مدینے جیسا شہر چھوڑا ہے. حضور کے پیچھے نا تبوک کے موقع پر فصلیں پکی ہوئی ہیں, یہودیوں قرضے سر چڑھے ہوئے. اللہ کے راستے میں نکلنے کی آواز لگی تو جا رہے. کہا منافقوں نے ارے کہاں جا رہے ہو؟ اللہ نے تو دی ہے تمہیں روزی. ارے روزی کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ کہ روزی کو چھوڑ کے رزاق کے پاس نہ نکلو, بڑا گرمی کا زمانہ ہے. قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی, جہنم کی گرمی زیادہ شدید ہے, تھوڑے ہنسو کر زیادہ رہو. تو چلے گئے صحابہ کرام. آج دوستوں بزرگوں بھائیوں, صحابہ کرام شادی کا سامان خریدنے بھیجا ہے حضرت سعد اسود کو. بڑی مشکل سے شادی ہو رہی ہے اور بڑے گھر میں ہو رہی ہے. وہاں جا کے اللہ کے راستے کی آواز لگ رہی, جا کے جان دے دی اور شادی نہیں کی. حضرت موقع پر مدینے جیسا شہر نہیں, حضور جیسا امام نہیں, جمعہ جیسا دن نہیں, نماز جیسا عمل نہیں. ان 4 چیزوں عبداللہ میں نوا ٹھہرے تھے. حضور نے فرمایا عبداللہ کیسے رہ گئے؟ یا اصلہ اسی جمعے کی وجہ سے رہا, 500 سال بعد جنت میں جاؤ. حضرات صاحب کرام کی جانیں لگی, مال لگا, مدینے جیسا شہر چھوڑا. ایسے دنیا میں دین نہیں پھیلا. آج موقع ہے, کل کو موقع نہیں, کل کو پچھتاؤ گے. وہ کاش میں قربانی کر لیتا,
وہ لمحے سفر کر اب پچھتائے کیا ہو. دیکھو 1 کروڑ کا نقصان اللہ نے 2 کروڑ دے. صحت خراب ہو گئی پھر دوبارہ صحت اچھی ہو گئی. کبھی وقت کسی کے ہاتھ نہیں آ. آج موقع ہے کل کو موقع نہیں ہوگا. اب بیچارے جو 70 سال کے ہو جاتے ہیں وہ پھر کہتے ہیں ہم جائیں گے تو 3 سال اب نہیں بھیجتے. 65 سال عمر ہو گئی باہر ملک نہیں بھیجے. آج موقع ہے زندگی بدل سکتے ہو توبہ کر سکتے ہو قربانیاں کر سکتے ہو. کل کو بچتاؤ. ہمت کر کے فرمائی کہ کون کون 4 مہینے لگا کر جائے گا ذرا کھڑے ہو جاؤ. وہی کھڑے ہو جو 4 مہینے لگا کر جائیں. اللہ قبول فرما اللہ قبول ہو. اور کھڑے ہو جاؤ 4 مہینے پورے کر کے جاؤ. تشریف رکھے یہ بیٹھ جاؤ یہ تشریف رکھے بیٹھ جائے اپنی جگہ. اب وہ ہمت فرمائیں جن کے 3 چلے لگ گئے شادی شدہ ہیں 2 چلے ہو گئے وہ ملکوں کے لیے جانے والے 7 مہینے والے کھڑے ہو جائیں. اللہ قبول فرمائے اللہ آسان فرمائے اللہ دنیا میں آخرت کے مسئلے حل فرمائے. اب آپ تشریف رکھیں آپ بیٹھ جائیں. اب وہ فرمائیں جو ہر سال 4 مہینے لگائیں گے. سال کے 4 مہینے ہر سال کے 4 مہینے تشریف رکھیں. آج دوستوں برو بھائیو ملکوں میں جب جاؤ گے جب مقامی کام پابندی سے کرو گے 1 سال. حضرت جی فرماتے تھے پہلے لوگ سنتے نہیں بیٹھ جائے. پہلے سنتے نہیں جو سنتے ہیں وہ سمجھتے نہیں جو سمجھتے ہیں وہ کرتے نہیں جو کرتے ہیں وہ جمتے نہیں. واپس جا کر جو اپنے مقامی کام پر جمے نکلنے کے زمانے میں جس کا صحیح وقت لگے گا وہ واپس جا کر کام کرے. مسلمان پہلے مسجد سے جڑتا ہے پھر مسجد کے عملوں سے جڑتا ہے پھر اللہ سے. پہلے مسجد سے کٹتا ہے پھر مسجد کے عملوں سے کٹ. مسجد نبوی میں انسان دائی بنتا تھا نمازی بنتا تھا ذاکر بنتا تھا زاہد بنتا تھا متقی بنتا تھا معلم بنتا تھا متعلم بنتا تھا خلیق بنتا تھا. آج دوستوں لوگوں پر نکلنے کے زمانے میں 5-6 گھنٹے گشتیں کرو نقد نکالو واپس جا کر بھی کام کرو اور اپنی قربانیوں کو بڑھاؤ اور اپنی صفات بھی صحابہ کرام کے اندر صفات سے مزین تھے. کریں گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے انشاءاللہ نماز کی تیاری فرما جائے. اللہ نے میری اور آپ کی کامیابی پوری کی پوری دین میں رکھی ہے. یہ دین ہماری زندگی میں کیسے آئے گا اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے.